ہمارا موضوع ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جو آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، پورا ماپا کرو جب تم کوئی چیز ماپنے لگو۔ کپڑا پیماش کر کے لیتے ہیں نا، تو اگر 4 گز ہے، 3 گز ہے، 2 میٹر ہے تو پورا ہو، سینٹی میٹر بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان بیوپاریوں کے لیے، ان تاجروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے؟ کہ جب وہ لیتے ہیں تو پوری پیماش اور وزن کر کے لیتے ہیں، اور جب چیز دیتے ہیں تو گھاٹے میں دیتے ہیں، مطلب کم تولتے ہیں، کم پیماش کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ پہلا کام، اگر کوئی چیز دینی ہے تو پیماش کر کے دینی ہے تو پوری پیماش کرو، وزن کرنا ہے تو پورا کرو۔ یہ ترازو کے نیچے جو ہے مقناطیس چپکا کے نہ رکھا کرو تاکہ وزن زیادہ ہو جائے، کچھ نہیں بنتا، کتنا کمال ہوگے۔ خلیفہ غالباً ہارون الرشید تھا، وہ کرپشن کی بڑی باتیں ان تک پہنچی تو اس نے غالباً حضرت بہلول کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کے مارکیٹ میں جو ہے یہ جو لوگ کرپٹ ہیں نا، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، انہیں جو ہے اریسٹ کروائیں۔ وہ چلے گئے جو بڑا کرپٹ بابا تھا، مطلب یہ سمجھ لیں بہت بڑا موٹا کر کے جو ہے نا بسم اللہ کریانہ سٹور لکھا ہوا ہو، یا آپ سمجھ رہے ہیں نا ہمارے جتنے بھی دکانیں یا چیزیں ہوتی ہیں نا، نام بڑے ہمارے دینی ہوتے ہیں، کام بڑے شیطانی ہوتے ہیں، نام تو ہم بڑے اچھے رکھتے ہیں۔ وہ ادھر گیا جو ہے، وہ اس کو پوچھا بتاؤ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگا بہت پریشان ہوں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، بیوی بیمار، بچے بیمار، خرچے پوری نہیں ہو رہے، پریشان حال ہوں۔ تو دیکھا تو وہاں وزن میں بے ایمانی، وہ پتھر جو میں نے عرض کی نا نیچے ایکسٹرا وہ وزن رکھا ہوا نا بے ایمانوں والا، وہ ساتھ تھا۔ دوسرے کے پاس گیا تو وہ بھی یہی رونا رو رہا ہے، دودھ والے کے پاس سمجھ لیں گے تو دیکھا دودھ میں ملاوٹ کیا ہوا ہے، کھاد یوریا ڈلی ہوئی ہے، کیمیکل ڈلا ہوا ہے، وائٹنر ڈلا ہوا ہے، بڑا اچھا دودھ جس طرح ہم پیتے ہیں جاتے ہیں، ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ملاوٹ کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کہنے لگے برے حالات ہیں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، پریشان ہوں۔ آگے گیا ایک شریف بندہ آپ جیسا کوئی بیٹھا ہوا تھا، نیک آدمی تھا، دیکھا اس کے سارے اوزان وزن سب بہترین ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کر رہا۔ اس سے پوچھا بتاؤ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ کہنے لگا الحمدللہ میرے مالک کا بڑا کرم ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میرے گھر میں سکون ہے، مجھے جتنا چاہیے میرا رب مجھے عطا فرما دیتا ہے، میں بڑا پرسکون مطمئن ہوں۔ تو جب خلیفہ کے پاس آئے واپس تو کہا کہ کتنوں کو اریسٹ کر کے لائے ہو؟ تو کہنے لگے بے ایمان تو بہت سارے ہیں لیکن میں نے اریسٹ کسی کو نہیں کیا۔ پوچھا کیوں؟ تجھے بھیجا ہی اسی لیے تھا۔ کہا بھئی میں کیوں اریسٹ کروں، میرا رب انہیں سزا دے جو رہا ہے، مجھے اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی سزا میں مبتلا ہیں کہ بے ایمانیاں کر کے بھی کچھ پورا نہیں ہو رہا، نہ خرچے پورے ہو رہے ہیں، نہ راشن پورا ہو رہا ہے، نہ دوائیاں پوری ہو رہی ہیں، نہ رب نے انہیں سکون دیا ہوا ہے، تو وہ آلریڈی سزا میں مبتلا ہیں، اس لیے انہیں سزا دینے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ قرآن کہتے ہیں، ہم کہتے بڑی مثال دیتے ہیں یورپ میں دیکھیں جی ایمانداری ہے، اللہ کے بندو سب سے بڑی ایمانداری تو تمہارا رب تمہیں سکھا رہا ہے نا، مسلمان ہونا سب سے بڑی ایمانداری یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں، میں ایماندار نہیں ہوں، تو مجھے مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی ایماندار ہے، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو امانت دار ہوتا ہے، مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہے کہ میں مسلمان ہوں، ملاوٹ بھی کرتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فریب بھی، دغا بھی، اور کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں؟ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جو ہے اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وازنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھا رکھا کرو، وازنوا اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ۔ پکڑ گئے تو کہتے ہیں یار ڈیجیٹل یہ ترازو ہمارا اس میں ایرر آ گیا ہے۔ پیٹرول پمپوں پہ جائیں تو وہ کالے پائے ماشاءاللہ لگے ہوتے ہیں، وہ اگر آپ بوتل میں وہ پیٹرول ڈلوائیں تو وہ آدھا لیٹر آتا ہے، گاڑی میں ڈلوائیں تو 1.5 لیٹر ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون کتنا کیسے آ رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ برکہ اللہ فرماتا ہے کہ ترازو سیدھا ہونا چاہیے۔
ذالک خیر و احسن تاویلا، یاد رکھنا یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، تمہارے انجام کے لیے بھی بہتر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کا تمہیں بینیفٹ عطا فرمائے گا، اور انجام بھی تمہارا کیا ہوگا؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں نا، کئی دفعہ حدیث سنی آپ نے، التاجر الصدیق الامین مع الشہداء یوم القیامہ، امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ انجام کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے کس طرح خیر ہے کہ آپ کی دکان پہ رش زیادہ ہوگا جب آپ کا پتہ چلے گا امانت دار آدمی ہے، بے ایمان نہیں ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، دالیں پرانی نہیں دیتا، پتھر نہیں آتے، دال کم اور پتھر زیادہ رنگ کیے ہوئے وہ نہیں ہوتے، اچھا سامان دیتا ہے، تو کسٹمر اس دکان پہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ جاتے ہیں یا بھاگتے ہیں اس سے؟ زیادہ جاتے ہیں، اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ دنیا میں اسے نام بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا کی خیر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور قیامت کے دن خیر کیا ہے کہ اللہ شہیدوں کے ساتھ، ارے جنہوں نے جانیں قربان کر کے جو مقام حاصل کیا، تاجر امانت دار ہو نا، اللہ مفت میں یہ مقام اسے عطا فرما رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کا بدقسمتی سے حصہ بنی ہوئی ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے پتہ نہیں نا اس کی تو مت لگا۔ وَلَا تَجَسَّسْ، اللہ فرماتا ہے جاسوسی مت کر۔ تو کون ہے جاسوسی کرنے والا؟ جبکہ رب نے جو آٹو سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ پچھلی آیات میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ تمہیں کسی کی جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے نگہبان مقرر کیے ہوئے، اور وہ ہیں کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی قسمت کا لکھا ہوا اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، پڑھنا جا کے، یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور یہ جو قسمت کا نوشتہ ہے نا وہ جس میں بیان ہو رہا ہے وہ آیا مبارکہ ہے 13، جا کے پڑھنا اس کو۔ اللہ فرماتا ہے ہر انسان کی قسمت کے بارے میں جو کچھ ہے نا ہم نے فی عنقہ ہی، اس کی گردن میں لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ ہوگا کیا؟ یہاں ہی رہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر ہم قیامت کے دن اسے نکالیں گے کتاباً، وہ کتاب کی صورت میں ہوگا، یلقاہ منشورا، وہ قیامت کے دن اسے اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا، یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، جو کچھ اس نے کیا لکھا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، یہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا نوشتہ پڑھ، خود اپنے اعمال پڑھ، کیا 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 تھا، کیسے ملاوٹ کرتا تھا، کیسے وزن زیادہ کرتا تھا، کیسے ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کیسے جھوٹ بول کے اپنی تجارت کو چمکاتا تھا، کیسے فراڈ کر کے دوسرے کا حق کھاتا تھا۔ اقرا کتابک، اب اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، خود پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی تیرے لیے گواہ کافی ہے، مجرم بھی تو اور گواہ بھی تو۔ اگر آپ کے خلاف کوئی دشمن گواہی دے نا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اگر اپنا بیٹا آپ کے خلاف گواہی دے تو کیسا لگے گا؟ تکلیف ہوگی نا۔ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ پاؤں جلد آپ کے خلاف گواہی دے گی، بیٹے تو بہت پیچھے رہ گئے، وہ تو آرام کی کمائی پہ مست جو ہے اپنی زندگی گزار کے پہنچ جائیں گے، اور جب آپ کو قیامت کے دن دیکھیں گے نا تاجرو، وہاں وہ کیا یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ اس وقت بیٹا نہیں کہے گا اس باپ نے جہنم اپنے سر لی ہے میرے مستقبل کے لیے، نہیں، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن بھاگے گا، دیکھتے ہی بھاگ جائے گا، جان چھڑائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تمہیں کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے تو فائدہ ہوگا، برا کر رہا ہے تو اللہ ہے نا، قیامت آئے گی نا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا نا، تو اللہ کو کرنے دو نا جو کام رب کے ہیں نا۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جنتی یا جہنمی کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ نہیں، یہ رب کا کام ہے، اور رب کا کام رب ہی کرے تو بہتر رہتا ہے سب کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا ہوگا کیا، ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھنا، ان السمع، بے شک کان، والبصر، آنکھ، والفؤاد، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے متعلق تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا سنا کرتے تھے، آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا دیکھا کرتے تھے، اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا سوچا کرتے تھے، کیا پلان کرتے تھے کہ کس کو کس طرح ذلیل کرنا ہے۔ پلان تو دل سے ہوتا ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے پوچھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو بھی۔ آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان کے سماعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دوستو کس کس کا حساب دو گے اور کیسے حساب دیں گے ہم؟ آنکھ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے نا، اس کا قدر اگر جانچنا ہے نا تو اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو کان ہمیں رب نے دیے ہوئے سن سکتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ کسی بہرے سے پوچھو جو سن نہیں سکتا کہ کانوں کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ جو دل ہے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بندہ تھا اس کی ہارٹ سرجری ہوئی، 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے لگے، تو وہ سٹیبل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر جو تھے وہ کہنے لگے جی یہ 4 لاکھ جو ہے وہ اس کی کیا کہتے ہیں فیس ہاسپیٹل کی یہ بنی ہے، یہ کاؤنٹر پہ جا کے جمع کروائیں، ہم نے آپ کا دل بحال کر دیا ہے۔ تو وہ رونے لگا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہو گیا، آپ تو امیر آدمی دکھنے میں نظر آ رہے ہیں، 4000 کے لیے شکر کریں، زندگی بچ گئی، آپ کا دل دوبارہ سے کام